الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. محترم حاضرین، یہ امت محمدیہ اپنے دین سے کتنی دلچسپی، محبت اور تعلق رکھتی ہے، یہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک سبق، ایک بات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ تو جمعہ کا خطبہ اور پھر بہت سے دوسرے مواقع پر ایک سبق اور ایک بات دہراتے رہے، بار بار کہتے رہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس کی مذمت میں بہت سارے دوسرے نصوص بھی موجود ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات بھی بتائے، لیکن اس کے باوجود امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ اس بنیادی سبق کو یاد نہیں رکھ سکی. یہاں اس معاملے میں بھی دین کے دوسرے بہت سارے امور کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں بھی وہ ایک قسم کی مداہنت، کوتاہی اور مجرمانہ قسم کی غفلت کا شکار ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اکثر طبقات، اکثر مسلک کہہ لیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے 73 میں سے ایک صحیح راستے پر ہوگا، باقی 72 غلط راستے پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں بدعات ہوں گی، غلط اصول ہوں گے، قرآن و سنت سے انحراف ہوگا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتہ اور ہر بار یہ دہرایا ہوا سبق امت محمدیہ نے، ان کی اکثریت نے یاد نہیں رکھا اور طرح طرح کی بدعات کو اختیار کر لیا، عقیدے میں، عمل میں، رسم و رواج کے نام پر اور بہت ساری چیزیں. اس میں ایک بڑا نمونہ یہ مہینہ ہے ہجری سال کا جس سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ رجب. اس مہینے کو دیکھیے، 10 بدعات اس میں موجود ہیں. شروع ہوتے ہی ایک جمعہ کو یا جمعرات کی رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث میں کہیں پتہ نہیں ہے. سارے معتبر علماء سلف و خلف کے متفق ہیں کہ وہ ایجاد کردہ عبادت ہے، صلاۃ الرغائب جسے کہتے ہیں. اس کے 4 رکعت اور اس کے اپنے طریقے اور مختلف صورتیں، اور یہ بتائی گئی کہ اس طرح سے پڑھی جائے. پھر اس کے بعد آگے بڑھیے تو اس میں کچھ دعائیں، اس میں رجبی یا رجبیہ کا عمرہ ایک بنایا گیا، اس کی فضیلت بنائی گئی. قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے 22 رجب آتا ہے تو وہاں حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام کے کونڈے کا سلسلہ. دلیل کیا ہے؟ ایک الٹی سیدھی بغیر صفحے کی، بغیر سند کی ایک روایت ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا اور جعفر صادق رحمہ اللہ سے ایک گستاخانہ، غیر شرعی، قرآن و حدیث کے خلاف قول منسوب کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو اس مہینے کی 22 تاریخ کو میرے نام کے کونڈے بنائے گا، جو بھی کہتے ہیں اس کو کونڈا یا کچھ اور، وہ اس میں میٹھی پوریاں اور کیا کیا بنائی جاتی ہے، نظر و نیاز کرے گا میرے نام کی اور میرے نام سے، میرے حوالے سے اللہ سے کوئی دعا مانگے گا اور اس کی دعا قبول نہ ہو، اس کی مراد پوری نہ ہو، تو میں اللہ سے اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سلسلے میں ایک لکڑہارے کا جھوٹا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے مدینہ میں، جہاں کوئی بادشاہت نہیں رہی، کہا کہ وہاں ایک محل تھا اور ایسا ایسا تھا. لمبی تفصیل ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. میں سمجھتا ہوں بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس بات پر فوکس کرنا ضروری ہے کہ یہ ایجاد بندہ ہے.
قرآن و حدیث میں، شریعت میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدیٰ کے یہاں ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب ان کو اختیار کرنا بدعت ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ امت کے تمام افراد، طبقات یہ مانتے ہیں کہ شرک اور بدعت دین کی مخالفت ہے، شریعت کے خلاف ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، پھر بھی دین کے نام پر ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے. کچھ لوگ اگر کہہ رہے ہیں، ہم جیسے لوگ یا اور بہت سارے بڑے بڑے علماء، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو کم سے کم تحقیق تو کریں. کچھ طبقات کے لوگ جو اسے سنت کہہ رہے ہیں یا دین مان رہے ہیں اسی کی سن رہے ہیں، کچھ لوگ بدعت بھی کہہ رہے ہیں، تو کم سے کم تحقیق کریں اور یہ سوچیں کہ اگر بدعت ہی ہے اور آپ اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ خود اپنا بھلا نہیں چاہتے. یہ دو تین چیزوں کا سرسری ذکر کیا. اب آ رہا ہے 27 رجب. ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. میں نے کہا ایک قول کے مطابق، اس کا مطلب متعدد اقوال ہیں علماء کے. یہ 27 رجب، اس تاریخ میں بڑا اختلاف ہے. رجب کا مہینہ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ اسی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی اور مہینے میں. کوئی ربیع الاول کہتا ہے، کوئی رمضان اور کوئی اور مہینہ. کس سال میں پیش آیا؟ ایک روایت کے مطابق تو نبوت سے پہلے ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر اہل علم میں سے بعض نے تعویل کی کہ اللہ حضرت عائشہ کے قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اللہ تعالیٰ پہلے خواب کی شکل میں دکھاتا تھا. جیسے عمرہ حدیبیہ اور اس کے بعد ہونے والا عمرہ پہلے خواب میں دکھایا گیا، جیسا کہ سورہ فتح میں ذکر ہے. ہاں، تو پہلے خواب دکھایا گیا تاکہ آپ کا ذہن ہموار ہو جائے، اس کے لیے تیار ہو جائے، اور حکمتیں ہو سکتی ہیں. اور بعد میں واقعہ پیش آیا. تو اس طرح سے معراج کے واقعے کے تعلق سے بھی اہل علم کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پہلے خواب میں دکھایا گیا ہو اور پھر اس کے بعد واقعہ حقیقت میں ایک بار پیش آیا. کچھ لوگوں نے 2 بار، کسی نے 3 مرتبہ اور کچھ نے کئی مرتبہ کا ذکر کیا ہے. یہ اس وجہ سے کہ معراج سے متعلق آنے والی روایتوں میں راویان حدیث نے کچھ چیزوں کو تقدیم و تاخیر سے بیان کیا. پہلے کچھ لوگوں نے جو چیز پہلے ہوئی بعد میں بیان کیا، کچھوں نے ترتیب سے بیان کیا. مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت جو بیت المقدس میں آپ نے کی، بعض روایات اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ آسمان کی طرف جانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آسمان سے لوٹنے کے وقت یہ واقعہ پیش آیا. تو علامہ ابن قیم اس کی تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ راویوں کا تصرف ہے کہ کچھ ضرورت کے مطابق آگے پیچھے کر دیا، ورنہ حقیقی واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ واقعہ ہو، ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہو، اللہ کے رسول آئے گئے بار بار اور پھر 50 سے کم کر کے 5 کی گئی ہو، ایک مرتبہ ہوگا پھر دوبارہ تیبارہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو واقعہ ایک مرتبہ ہوا ہے، واقعہ اسراء اور معراج. اسراء اور معراج، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، اسراء کا لفظی معنی ہوتا ہے رات میں لے جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اور میں نے کہا کہ اس کی رات، مہینہ، سال مختلف ہی ہے. ہاں، راجح بات یہ ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے، اور روایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب، ان دونوں کا ایک ہی سال میں آگے پیچھے انتقال ہوا. آپ غمزدہ تھے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اس کے بعد اور ہجرت سے پہلے، یعنی 10 نبوی کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہاں، یہ بات کچھ اشاروں اور بعض دلائل سے تقویت پاتی ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان بھی تھا. چچا کا انتقال ہو گیا، جو دنیاوی اعتبار سے آپ کے معاون و مددگار ہوتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی ہمدرد، غمگسار اور شریک حیات تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ آپ کے لیے ایک دنیاوی اعتبار سے غم کا سال تھا، اور پھر مخالفت قریش کی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی مکہ کی زندگی میں. تو اس واقعے کے ذریعے سے جہاں بہت سی حکمتیں تھیں، وہاں ایک بڑی حکمت تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرپور تسلی کا سامان فراہم کیا جائے. آپ کے حوصلے کو، جو سب سے پہلے سے کافی مضبوط تھا، اور مضبوط بنایا جائے. آپ کے ایمان کو حق الیقین، عین الیقین کے درجے تک اٹھایا جائے. چنانچہ یہ واقعہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تسلی ہے، امت کے حق میں آزمائش ہے، اور آپ کے نبوت کے حق میں ایک نشانی، معجزہ اور سچائی کی دلیل ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے حکم و مسائل ہیں۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ 27 رجب کا اس واقعے کا پیش آنا کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف امت نے اس رات میں کسی خاص مجلس کا یا عمل کا اہتمام کرنے کا کوئی معاملہ نہیں کیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی تاریخ، مہینہ، سال معلوم ہوتا۔ اس رات کا مختلف فی اتنا شدید ہونا، رات کا متعین نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز صحابہ میں اور سلف میں مشہور تھی ہی نہیں۔ اس رات میں کسی عبادت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، کہیں کہیں سنا ہے کہ کچھ مخصوص عبادات کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ بھی بدعت ہے۔ دین میں نئی چیز ہونے میں اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ یہ مشہور ہے ہمارے یہاں، عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں 27 رجب کو اسراء اور معراج آیا، اس لیے اس کا کچھ تذکرہ ہمارے اپنے ایمان اور دروس درس کے اعتبار سے ہمیں کرنا چاہیے۔ سال میں کبھی بھی کرنا چاہیے، مشہور اس مہینے کا ہے اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ خاص طور سے یہ تنبیہ کی جائے کہ اس رات کا کوئی اہتمام صحابہ سے، دین سے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے موجود نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنا بدعت ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اب واقعہ کیا تھا؟ بہت ہی ظاہر سی بات ہے، ایک جمعہ میں اس کے تمام گوشوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اختصار کے ساتھ واقعہ اسراء رات میں لے جانا، معراج کے معنی عرج یعرج، عربی زبان سے اعلیٰ، اس میں اعلیٰ ہے یعنی سیڑھی۔ یہ سیڑھی کون سی ہے؟ ہمارے ہاں جیسے جس کو دادر سیڑھی کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ غیب کی سیڑھی ہے۔ غیب کے متعلق اہل سنت والجماعت، اہل حق کا یہ عقیدہ اور موقف ہے کہ قرآن و حدیث نے جتنا جیسا بتایا اتنا ویسے ہی مانا جائے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اپنی عقل نہ لگائی جائے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا انکار نہ کیا جائے۔ اللہ اور رسول خبر دینے والے سچے ہیں، یہ ہمیں عقل سے معلوم ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے، ان کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس عقل کا دائرہ محدود ہے، ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتی۔ اب جب ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو ہماری عقل کہتی ہے کہ اسے ماننا چاہیے، چاہے وہ بات ہماری عقل میں نہ آئے۔ عقل سے اس کی سچائی ثابت ہے، اگرچہ ہم عقل سے اس کی آئیڈیالوجی یا جو ہے حکمت علتیں نہ سمجھ سکیں۔ تو اسراء اور معراج اس اعتبار سے کہ ایک ہی رات میں معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، براق ایک سواری کے طور پر، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ وہ خچر سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا، اور اس کی ایک ایک چھلانگ، ایک ایک قدم جو ہے حد نگاہ تک تھی۔ اس پہ سوار کر کے پہلے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے وہاں تک، القدس پرانا شہر کا پرانا نام ایلیا ہے، پھر القدس ہوا، آج اسرائیل والے اسے یروشلم کا حصہ کہتے ہیں، بہرحال القدس بھی آدھا ہے۔ چنانچہ وہاں بیت المقدس تک سفر کرایا گیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ کتنی بڑی تسلی اور عزت کی بات تھی یہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے دودھ اور شراب پیش کیا، آپ نے دودھ کو اختیار کیا۔ یہ ایک طریقے کا ہم آج اپنی زبان میں کہیں ٹیسٹ تھا۔ حضرت جبرائیل نے دودھ لینے پر کہا ہدیت للفطرہ، آپ فطرت کی طرف آپ نے ہدایت پائی، یعنی فطرت کو اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی رحمت کی بات تھی۔ بہرحال شراب آپ نے اختیار نہیں کیا اور وہ حرام ہے۔ بہرحال آگے آپ کو وہیں سے بیت المقدس سے آسمان پر لے جایا گیا، براق پہ سوار کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں، اور پھر پہلے آسمان پر آپ کو مرحبا کہا گیا، دوسرے آسمان پر سلام کیا آپ نے۔ ہر آسمان پر درجے کے اعتبار سے اللہ نے جس کا جہاں مقام رکھا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بھی ہمارے لیے غیب ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ اس کی شاخیں، پتیاں ساتویں آسمان میں، اور اس کے تنے اور جڑیں جو ہے چھٹے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے جو پتوں کے رنگ ہیں، پتوں کا
کی سائز ہے ہاتھی کے، بعض روایتوں میں ہاتھی کے کان کے جیسے، اور رنگ ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتہائی حسین دلکش، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ سدرۃ المنتہا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام اور بات چیت ہوئی، اللہ نے آپ سے کلام کیا۔ آپ نے وہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں دوبارہ دیکھا، زندگی میں دوبارہ، ایک نبوت ملنے کے فوراً بعد، اور ایک جو ہے یہ معراج کے موقع پر دوسری مرتبہ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے، اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں، بلکہ تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جس کو دیکھا اور جس سے قریب ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کسی نے کہا دل کی آنکھ سے دیکھا، کسی نے کہا آنکھ سے دیکھا، کسی نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، ہاں صرف کلام کیا۔ ہاں، یہ اس لیے بھی ہوا کہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ غیب کی بات تھی، جس نے جیسا سمجھانا چاہا اس طریقے کا بیان کیا، ورنہ حقیقت میں جس طرح ہم دنیا میں اپنی اس سر کی آنکھ سے چیزیں دیکھتے ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کی واضح دلیل حدیثوں کی شکل میں موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ نے کہا نور انا اراہو، کہ وہ تو نور ہے، میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ حجابہ النور، اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ رأیت الحجاب، رأیت النور، میں نے نور دیکھا، وہ نور حجاب تھا۔ اللہ رب العالمین نے جس کی بات متعلق فرمایا کہ اللہ کے آڑ جو ہے ایک نور نے کر رکھا ہے، لو کشفا، اگر اللہ اسے ہٹا دے، اس پردے کو، نور کے پردے کو ہٹا دے، تو جہاں تک اللہ کی نگاہ جائے گی ساری چیزیں جل کر خاک ہو جائے گی۔ جیسے طور پر تجلی کرنے کی وجہ سے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، سورہ اعراف میں جو ہے کہ اللہ نے جب طور کے لیے اپنی تجلی فرمائی، آڑ ہٹا دیے، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو ہم گویا اس دنیا میں اللہ نے یہ طاقت ہمیں نہیں دی کہ اللہ کا دیدار ہو۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا ہوا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ کا دیدار کرایا گیا، جاگنے میں نہیں۔ ہاں، اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، یہ جاگنے میں پیش آیا، بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ ہاں، نیند میں نہیں ہوا، روح کے ساتھ نہیں ہوا۔ تھوڑا سا میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، اس اعتبار سے آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے اس میں حصے دار بن گئے، یعنی کلیم اللہ آپ بھی ہیں۔ اللہ نے آپ سے بھی کلام کیا معراج کی شب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، براہ راست بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بات فرمائی، کلام کیا۔ اور پھر اس موقع پر جب آپ کو اللہ نے وہاں آسمان پر بلایا، 3 تحفے دیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ ایک 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ نماز کی فرضیت اس سے پہلے بھی تھی، لیکن 5 وقت جس طریقے سے ہم کو اب دی گئی بعد میں، معراج کے بعد میں، اور اب تک رائج ہے، جس کو بہت سے لوگ منکرین حدیث ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ شب معراج کو دی گئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت 5 وقت کی نماز، پھر اس کے تفصیلی احکامات کے ساتھ۔ پہلے 50 دی گئی، بعد میں 5 کی گئی، 50 دی گئی۔ اور دوسرا تحفہ جو دیا گیا وہ آمن الرسول سے لے کے آخر تک کی آیتیں، یہ دنیا میں بھی نازل ہوئی، اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست عطا فرمائی، ڈائریکٹ عطا فرمائی، آمن الرسول سے آخر تک۔ یہ بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تیسری چیز جو دی گئی کہ اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے طور پر یہ کہا کہ اللہ نے یہ ایک نرمی رکھی ہے، کشادگی رکھی ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر توحید اختیار کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالآخر، چاہے پہلے یا بعد میں، جہنم سے اگر چلا بھی گیا تو وہاں سے نکال کر بالآخر جنت میں ضرور ڈالے گا۔ نیکی ہے، نیکی کا پلڑا بھاری ہے، یا تھوڑی برائیاں زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور گناہ زیادہ ہیں اور جہنم کا مستحق اور فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو جہنم میں جانے کے بعد اللہ کی مشیت کے مطابق عذاب جھیلنے کے بعد وہ اللہ کی اجازت سے کچھ لوگوں کی سفارش کے ذریعے یا اللہ کی رحمت کے ذریعے
جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ اس امت کا ہر وہ فرد جو شرک سے بچے گا وہ پہلے یا بعد میں جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوبارہ پوچھا کیا بات ہوئی، بتایا، اور 50 وقت کی نماز کا ذکر ہوا تو کہا کہ میں تجربہ رکھتا ہوں، آپ واپس جائیے اور اس میں تخفیف کروائیے، یہ آپ کی امت کے لیے بھاری پڑے گا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے، ہاں، اور گویا ان کا تجربہ بھی، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو امت محمدیہ کے لیے ان کا ایک مشورہ تخفیف کا ذریعہ بھی بنا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ چاہتا تو پہلے ہی 5 کر دیتا اور اعلان کر دیتا، لیکن اس واقعے میں کئی حکمتیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ کے جناب میں واپس لوٹنا، بار بار بات کرنے کا موقع ملنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، اور ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس کہ 50 وقت کی نماز 5 ہو گئی، کتنی تخفیف ہوئی۔ اور اللہ نے یہ بھی اعلان کیا بالآخر کہ انہ خمس و انہا خمسون، یہ 5 ہے لیکن حقیقت میں 50 ہیں۔ 5 نمازیں جو پڑھے گا 50 نمازوں کا اجر ملے گا۔ اور یہ بھی امت محمدیہ کو اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص، امت محمدیہ کا کوئی فرد ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا، 1 کا 10 ملے گا پکا۔ پھر جس کے ہاں فضیلت کے کچھ اور اسباب ہو، رمضان المبارک میں کر رہا ہے، خاص موقع پہ کر رہا ہے، فضیلت کے وقت کر رہا ہے، خلوص اور جذبہ اچھا اور زیادہ ہے، تو اس کی فضیلت بڑھتی جائے گی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باب میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ والی آیت میں۔ تو کم سے کم 1 کا 10 ضرور ملے گا۔ تو ہم 1 نماز پڑھیں گے 10 نماز کا ثواب، 5 نماز پڑھیں گے 50 نماز کا۔ یہ پورا سفر ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور اسی راستے سے مکۃ المکرمہ پہنچے، یعنی جس جگہ سے آپ کو لے جایا گیا تھا وہیں پہنچے۔ اور یہیں روایتوں میں کچھ اختلاف ہے، جیسے حضرت شریک کی ایک روایت ہے جس میں کچھ غلطیاں اہل علم اور محدثین نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے بارے میں کہا بین النائم والیقظان، نائم یعنی سونے والا، یقظان یعنی بیدار، جاگا ہوا، تو میں سونے اور بیداری کے بیچ میں تھا۔ یہیں سے سر سید احمد خان اور ہمارے کچھ عقلی دانشوران کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ خواب کا ہوا، سمجھا ہی نہیں انہوں نے۔ شریک کی اس روایت میں ایک تو کچھ غلطیاں ہیں، اس لیے کچھ علماء نے اس کو غلطیوں میں شمار کیا۔ دوسری روایت یہ، دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سوئے ہوئے تھے، بیت المقدس میں، کیا نام ہے، کعبۃ اللہ میں سوئے ہوئے تھے۔ ہاں، آپ کو نیند کی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بیدار کیا، اور جب آپ کو براق پر سوار کیا گیا تو آپ پورے بیدار ہوئے۔ تو پہلے سوئے ہوئے تھے پھر بعد میں بیدار ہو گئے، یعنی ابتدائی اور آخری مرحلے کی، اگلے مرحلے کی درمیان کی بات کہی گئی۔ اور اس طرح کی کچھ اور عبارتیں ہیں جس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، جبکہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں ہوا، نمبر 1، اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ روح کے ساتھ ہوا، جسم نہیں گیا آپ کا۔ اگر اسراء اور معراج کا یہ واقعہ صرف جسمانی ہوتا، روحانی نہیں، صرف روحانی ہوتا جسمانی نہیں، یا نیند کی حالت میں، تو اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہوتا؟ کیا یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنتا؟ کیا بہت سارے، جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے، قرآن کی آیت میں بھی اشارہ ہے کہ کئی نئے مسلمان اس واقعے اور دعوے کے بعد واپس اسلام سے پھر گئے، ناراض ہو کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کر دیا۔ اب اس میں بیداری اور جسم اور روح کے ساتھ ہوا یہ واقعہ، اس کی کئی دلیلیں دی ہیں، 20 دلیلیں ہیں، 1-2 نہیں۔ جیسے یہ آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ سبحانہ اے انزہ اللہ تنزیہا، یعنی اللہ کو تمام عیوب سے بالا تر، پاک اور منزہ قرار دیتا ہوں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب اس میں ہے ہی نہیں، کوئی جھول نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ کائنات کی کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں عیب، خامی، کمزوری، جھول نہ ہو۔ صرف اللہ کی ذات تنہا ہے جس میں کوئی عیب 1%، ایک بال برابر، اس سے بھی کمتر، جو جزو لا یتجزا سائنس کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اتنا بھی عیب نہیں ہے
جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ پاک ہے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کب کہتے ہیں سبحان اللہ؟ جب آپ کو تعجب ہوتا ہے, اور خاص طور سے جب کوئی بہت حیرت انگیز بات ہوتی ہے, تعجب کی بات ہوتی ہے. اب سوچئے کہ اگر نیند کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا ہوتا یا صرف روح کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو اس میں تعجب کی بات کیا ہوتی؟ سبحانہ کے ذریعے سے اس واقعے کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت اہم اور حیرت والا واقعہ ہے. انسانوں کے لیے ان کی عقل میں آنے کے سے باہر کی بات ہے, ہماری طاقت کے باہر ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر یہ اس زمانے میں 40 دنوں میں ہوتا تھا, کم سے کم 40 دنوں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے لیلاً ایک رات کے حصے میں جاتے بھی ہیں, آ بھی جاتے ہیں واپس. تو یہ تو اس زمانے میں بھی اور آج بھی عقل سے پرے بات ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عقل کے باہر ہے, اس لیے کہ تمہاری طاقت کے باہر ہے. لیکن جو ذات, جس ذات نے یہ سفر کروایا کیا, وہ پاک ہے. اس کی طاقت سے, اس کی قدرت سے کوئی بات باہر ہے ہی نہیں. لہذا وہ ذات پاک ہے. الذی اسرا, جو لے گیا رات میں, بعبدہ, اپنے بندے کو لے گیا. اسرا خود لے جانے کے معنی میں ہے, بے حرف جر آیا. لوگوں نے کہا اس میں تاکید آئی, یعنی اس میں بھی شدت اور مضبوطی آئی کہ صرف روح کو نہیں لے گیا, نیند کی حالت میں نہیں لے گیا, اپنے بندے کو پورے وجود کے ساتھ لے گیا. بعبدہ کہا, یہ سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے. جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے عبد کو لے گیا. بے روح عبدہ نہیں کہا, اپنے بندے کی روح کو لے گیا نہیں کہا. جیسے ہم انسان کہتے ہیں, تو جب ایک انسان کو انسان کہا جاتا ہے تو اس میں اس کا وجود جو ظاہری دھڑ ہے, جسم ہے, وہ بھی شامل ہے اور اس کی روح بھی شامل ہے, دونوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے. ایسے ہی جب عبد کہا گیا تو عبد کے اندر جسم اور روح دونوں مراد آ گئی. سبحان الذی اسرا بعبدہ, جو اپنے بندے کو, مطلب پوری شخصیت کو جسم اور روح کے ساتھ لے گیا بیداری کی حالت میں. لیلاً, رات کے ایک حصے میں, ایک ٹکڑے میں, یعنی رات کے ایک ہی حصے میں لے جانا بھی ہوا, واپس لوٹنا بھی ہوا. یہ تعجب کی بات ہے تمہارے لیے, اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے یعنی مکہ سے, الی المسجد الاقصی, اقصی دور کی. مکہ والوں کے لیے 40 دن کا سفر تھا, اس لیے دور کی مسجد اسے کہا جاتا تھا. مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کے رسول اللہ مسجد حرام میں تھے, مسجد اقصی میں نہیں تھے, اور جب مسجد اقصی میں گئے تو مسجد حرام میں نہیں تھے. ہر جگہ موجود حاضر ناظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اس مسجد اقصی لے جایا گیا, الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا فرمائی, سرسبزی, شادابی. فلسطین اور شام کا علاقہ آج بھی انتہائی سرسبز و شاداب ہے زمینی اعتبار سے, نہریں ہیں, باغات ہیں, پیڑ پودے اور سبزیاں ہیں, اور روحانی اعتبار سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا علاقہ ہے. متعدد انبیاء کرام آئے, خلیل نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے وہاں ایک شہر ہی ہے. انبیاء کا مرکز رہا, اللہ کا گھر رہا بیت المقدس, اور ہے. ہاں, تو وہاں لے جایا گیا, اور پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے برکت کے مقام پر رکھا گیا. ایک طریقے سے اس میں کئی اشارے, کئی حکمتیں اہل علم نے بیان کی کہ مسجد اقصی سے, مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا. تو ایک تو یہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو نبوت بنو اسماعیل کی مکہ میں آئی ہے, بنو اسرائیل سے ہٹ کے بنو اسماعیل میں آئی ہے, اس نبوت کا تعلق اس نبوت سے کٹا ہوا نہیں ہے. اگرچہ خاندان سلسلہ بدل رہا ہے, بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ رہی ہے, لیکن یہ نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے, جیسے وہاں کے انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث کیا تھا. دونوں نبیوں کا تعلق ہے. ایک بات کہ یہاں سے وہاں. دوسری ایک بڑی حکمت لوگوں نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو براہ راست مکہ سے آپ کو آسمان پہ لے جایا جاتا اور سارا معاملہ وہاں طے ہو جاتا, جو معاملہ ہوتا. لیکن پہلے بیت المقدس اس لیے لے جایا گیا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر کریں گے, بیان فرمائیں گے, تو لوگ یقیناً اس کا مذاق اڑائیں گے, مخالفین انکار کریں گے, ٹھٹھا اڑائیں گے. تو ان کے لیے ثبوت کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو ایک مومن کے لیے کافی ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتا, لیکن ایک کافر پر حجت قائم کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے بتایا کہ چونکہ انہوں نے آسمان کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا, تو آسمان کی کسی بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آسمان میں ایسا ایسا ہے.
لیکن بیت المقدس کو دیکھے ہوئے بہت سارے لوگ مکہ میں موجود تھے، کفار میں موجود تھے. جب آپ کا وہاں کا سفر جو انسانی عقل کے پرے تھا اتنا بھی، اگر وہ سفر اس ثبوت پر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں، اب بیت المقدس جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہاں کی کچھ صفات اور علامتیں بیان کریں، وہاں کے حالات بیان کریں. اگر وہ حقیقت سے میچ کرتے ہیں تو بات صحیح ہو سکتی ہے، صحیح ہوگی. اور اگر اس کے مخالف ہے حقیقت کے تو اس کا مطلب جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ ایک ثبوت بننے والا تھا اور بعد میں بنا بھی. جب ابو جہل اور مکہ والوں نے مذاق اڑایا تو کچھ لوگ جو بیت المقدس گئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے بیت المقدس کے حالات کیسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یاد رہا بیان کیا، اور جو یاد نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منظر سامنے کر دیا، اس کا اسکرین دکھا دیا، اور آپ اس کی طرف دیکھتے جاتے اور ایک ایک بات بیان کرتے جاتے تھے. چنانچہ جن لوگوں نے بیت المقدس کا مشاہدہ کیا تھا، سفر کیا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحیح ہے، سچی ہے، انہوں نے بالکل صحیح بیان کیا ہے، اس میں کوئی غلط اور مبالغہ نہیں ہے یا رد و بدل نہیں ہے. یہ آپ کی تصدیق کا ایک ذریعہ بنا. سفر کے درمیان مکہ والوں کا ایک قافلہ آپ نے دیکھا تھا جس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور اس کی کچھ حالت اور کیفیت پر بھی نظر ڈالی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا حال بھی بیان کیا کہ میں نے راستے میں فلاں مقام پر ایسا قافلہ دیکھا جو آپ مکہ والوں کا ہے. اس کے واپس آنے پر اس دن اور تاریخ اور وقت کا کے ساتھ میں جب مکہ والوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا فلاں تاریخ کو آپ لوگوں نے فلاں جگہ پڑاؤ کیا تھا، ایسی ایسی کنڈیشن تھی، تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے، آپ لوگوں کو کیسے پتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کی تصدیق ہو گئی. تو یہ بیت المقدس لے جانے کا تحویل قبلہ کے باوجود اس نبوت کا اس نبوت سے، اس قبلے کا اس قبلے سے، اس نبی کا پہلے کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ربط ہے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. یہ ایک ثبوت تھا. اور وہاں امامت انبیاء کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین اور آپ کو سب سے بڑا دکھایا گیا. وہاں امامت ہوئی اور آسمانوں میں جن انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ان سب نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کہا، تسلی دی. یہ آپ کے لیے تسلی کا بہت ہی مضبوط اور بڑا سامان تھا کہ مکہ والے ابو جہل اور دوسرے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، حوصلے توڑ رہے ہیں. ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، اس سے غم ہوا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا. انبیاء کرام میری تصدیق کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کلام کے شرف سے مشرف کر رہا ہے. واقعہ اسراء اور معراج کا جو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، یہ دیکھا جائے تو انبیاء کرام میں بھی آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتی ہے کہ پچھلے انبیاء کو بہت سے معجزات جو دیے گئے، خصوصیات دی گئی، اس کے مقابلے میں اسراء اور معراج کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تمام انبیاء کے مقابلے میں ایک منفرد واقعہ ہے. تنہا آپ کے ساتھ یہ پیش آیا. یہ آپ کی خصوصیت بھی بیان کرتا ہے اور کئی اعتبار سے امت محمدیہ کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے. اب یہاں بات چل رہی تھی کہ جسم اور جان کے ساتھ ہوا. اہل علم نے وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اشارہ کروں کہ اس کی کتنی دلیلیں ہیں. میں نے اس آیت سے کچھ چیزیں دی، سورہ نجم کی آیتوں میں کچھ دلیلیں ہیں. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رآ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. ما کذب الفؤاد ما رآ، جو اللہ کے رسول نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں. تو دیکھنا اور نظر یہ جو ہے انسان کے جسم کا آلہ ہے، دل کا نہیں ہے، روح کا نہیں کہا جاتا. نیند کی حالت کے لیے یہ نہیں کہا جاتا. تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، دل نے اسے جھوٹ نہیں بولا. اگر یہ خواب کی یا روح کی بات ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ ایک بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل آئے، براق لے کر، براق پر سواری کی، جیسا کہ روایتوں میں بھی ذکر ہے، بالکل ثابت شدہ. لہذا اس سے پتہ چلا کہ سواری، اب سوچئے کہ کیا روح کو سواری کی ضرورت ہے؟ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو ضرورت ہے. براق کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسم کے ساتھ تھا. پھر اسی سورہ اسراء بنی اسرائیل کے آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو میں نے ابھی پڑھا تھا شروع میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ.
کہ وہ رؤیا خواب، وہ دیدار، رؤیا دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنا. اب یہ خواب میں بھی ہوتا ہے، بیداری میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رؤیا جو ہم نے آپ کو دکھایا اسے ہم نے لوگوں کے لیے محض فتنہ بنایا. اور آگے کہا وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ، اور ملعون درخت جس کے بارے میں قرآن میں کہا کہ زقوم کا درخت وہ اصل جہیم میں ہے. تو مکہ والے مذاق اڑاتے تھے کہ ایک دھڑکتا ہے، جھاڑ ہے، آپ کہتے ہو کہ جہنم کی آگ بہت شدید ہے اور وہ درخت جہنم کی آگ میں موجود ہے تو جلتا کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دیدار آپ کا دیکھنا اور یہ اس درخت کا جہنم میں موجود ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا. لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش کب ہوگا؟ اگر خواب کی حالت میں ہوتا تو لوگوں کے لیے فتنہ رہتا کیا؟ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اس کو ماننا یا کافروں کے لیے اس کا ماننا کوئی دقت کی بات ہوتی؟ فتنہ اور آزمائش کب ہوا؟ جب آنکھوں سے مشاہدہ ہوا. اور اللہ نے قرآن میں کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم نے یہ جو راتوں رات ان کا سفر کرایا، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو انہیں دکھائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، حقیقی معنی میں جسم کے ساتھ. اور یہ رؤیت لوگوں کے لیے فتنہ بنی. پھر جب حضرت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا اور یہ فتنہ بنا. جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے کچھ لوگوں نے جو اسلام قبول کر لیا، ارتداد اختیار کر لیا اس خبر کے بعد. اور ایک روایت ہے میرے ہاتھ میں پوری واقعہ عربی عبارت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے. ہاں کہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا. اس روایت میں یہ تذکرہ ہے کہ ایک صبح جب اللہ کے رسول جس رات اسراء اور معراج کا معاملہ ہوا تو آپ مکہ میں تشریف لائے. ہاں، کعبہ کے پاس آ کے غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے، غم زدہ اس پریشانی میں کہ اب یہ واقعہ جب میں لوگوں میں بیان کروں گا تو یہ طے ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، عقل میں آنے والا نہیں ہے. چنانچہ پہلے ابو جہل ہی پہنچا اور اس نے کہا کہ کوئی واقعہ خاص ہوا ہے کیا؟ تو آپ نے کہا ہاں. کہا کیا ہوا؟ کہا میں آج رات بیت المقدس گیا تھا. کہا ایک ہی رات میں گئے بھی اور لوٹ بھی گئے؟ کہا ہاں، وہاں سے میں آسمانوں پہ بھی گیا تھا. تو ابو جہل نے تعجب کیا اور سمجھا کہ یہ ابھی اکیلے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں، کہیں لوگوں کے سامنے پلٹ نہ جائیں. تو کہا کہ جو بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا قوم والوں سے کہو گے؟ آپ نے کہا ہاں. آواز دی آپ نے. ابو جہل نے سب کو بلایا اور کہا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ نے کہا تو پھر انہوں نے سوال کیا ویسے ہی جیسے ابو جہل نے پوچھا تھا، اور جب بیان کیا تو لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا، ٹھٹھا اڑایا. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا، اگر یہ روحانی واقعہ ہوتا، آپ جسم کے ساتھ جانے اور واپس لوٹنے کا دعویٰ نہ کرتے تو ابو جہل یا کفار مکہ کیا مذاق اڑاتے؟ بھائی خواب تو وہ بھی دیکھتے تھے نا. وہ کہتے ٹھیک ہے خواب دیکھا، کوئی بات نہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، یہ تو خواب کی بات ہے، کہ وہ کہہ سکتے تھے. لیکن مذاق اڑانا، اسے موضوع بنانا، آپ کو جھوٹلانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دعویٰ جسم کے ساتھ تھا، بیداری کی حالت میں تھا. پھر اس کے بعد ابو جہل اور مکہ والوں نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ کیا اب بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعووں کو قبول کرو گے، مانو گے؟ تو کہا کہ یہ کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پہ گئے اور وہاں سے لوٹ کے آ گئے. روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ نے جنت اور جہنم کے مظاہر دیکھے. جہنم میں کچھ خاص لوگوں کے عذاب کی شکل دیکھی، غیبت چغلی کرنے والوں کو اپنے گوشت، تانبے کے ناخن ہیں اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں. کچھ اور شکلیں بتائی، سود خور کی، یتیم کا مال کھانے والے کی ناحق، ان کی شکلیں، زنا کرنے والوں کی. یہ معراج میں بعض مناظر دکھائے گئے آپ کو جنت اور جہنم کے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے ان لوگوں نے کہا کہ وہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں. تو کہا کیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے؟ یہ اہل ایمان کو اس سے سبق لینا چاہیے اور آج اس کی بہت ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں ابو جہل اور کفار مکہ سے کافر ہیں. راوی کون ہے؟ اس حدیث کی روایت کرنے والے ابھی کفار ہیں. ابھی ابو بکر صدیق کو قرآن کی آیت نہیں پتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمان سے براہ راست نہیں سن رہے ہیں. پہلا راوی ابو جہل اور کفار ہیں. تو شرط کے ساتھ کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں میں نے مانی ہیں.
ارے جب جبریل علیہ السلام، یہ منکرین حدیث اور یہ لوگ رد کرتے ہیں، سر سید احمد خان نے اس کو خواب کا واقعہ بتا دیا، ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے پائے جاتے ہیں حدیثوں کا انکار کرنے والے، اس میں شک پیدا کرنے والے. تو جب آپ کی عقل میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لمحوں میں آ سکتے ہیں، آپ کو بکری والی کیا ہے زہر والی بکری کا گوشت کھلایا گیا، آپ کے اوپر یہودیوں نے چکی کا پارٹ گرانے کا پروگرام بنایا، جبریل علیہ السلام فوراً آ کے خبر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں، ایسے اور بھی واقعات ہیں. تو جب آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت جبرائیل آ سکتے، تو جو حضرت جبرائیل اور فرشتوں کو بھیج سکتا ہے ایک ہی رات میں بلا کے واپس، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی قدرت سے باہر ہو گیا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. روایات میں ہے کہ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑا. صدیق جو سچ بہت بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے. حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء صدیق سے اونچے ہیں، صدیق بھی ہوتے ہیں اور صدیق کے اوپر نبوت بھی ہوتی ہے. نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. قرآن کی اس آیت سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم دعا کرتے ہیں کہ انعام والوں کا راستہ چلا، تو صدیق کا راستہ بھی ہمیں اختیار کرنا ہے. اور جو ابوبکر صدیق کی صدیقیت کا یا آپ کے مسلمان ہونے کا انکار کرے، جیسے روافظ ہیں، وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں. بالمشافہ نہیں، بالراست نہیں، بالواسطہ صحیح، بالواسطہ نہیں، بالراست نہیں، بالواسطہ صحیح، لیکن انکار کرتے ہیں قرآن کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو صدیق اکبر کا یہ نمونہ ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے. اس واقعے میں ہمارے لیے یہ درس بھی ہے. اس طریقے سے آپ اس واقعے کے اندر کئی عجیب و غریب چیزیں پائیں گے، اور ہمارے روحانی اور ایمانی امور میں سے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. اس میں بطور خاص نماز 5 وقتہ کی بھی اہمیت، فرضیت اور اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلا کر جو تحفہ دیا وہ 5 وقت کی نماز ہے. یہاں بھی دے سکتے تھے، وہاں دیا. اور پھر جب دیا تو بعض روایتوں میں، حدیث کی روایتوں میں ہے کہ جس دن آپ معراج سے لوٹے، اس کے دوسرے ہی دن سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو نماز پڑھائی. وہ جو 2 دن کا واقعہ ہے صحیح حدیثوں میں، کہ پہلے دن ہر نماز کو پہلے وقت میں پڑھایا، دوسرے دن 5 وقت کی نمازوں کو آخری وقت میں پڑھایا، اور پھر کہا کہ الوقت بین ہذین، کہ نماز کا وقت جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کی اتنا اہتمام اللہ نے کیا کہ اس کے اوقات کی تعین کی. زبانی صرف نہیں بھیجا وحی کو کہ آپ سن لیجئے مان لیجئے، حضرت جبرائیل کو بھیج کر پریکٹیکل کر کے بتایا. علمہ شدید القوا. دین سیکھنے کے لیے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معلم دیا حضرت جبرائیل کی شکل میں. قرآن کا علمہ، اسے سکھایا نبی کریم شدید القوا، مضبوط قوا والے نے، حضرت جبرائیل نے. تو بغیر استاذ کے، بغیر ٹیچر کے دین سیکھنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلم بنایا، کیا ہے وہ جبرائیل کو معلم بنایا نبی کا، نبی کو معلم بنایا کائنات کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے. تو حضرت جبرائیل نے آ کے نماز پڑھائی، وقت بھی بتایا اور پڑھا کے بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب نماز کا طریقہ بھی بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ایک حرکت امت کو بتائی. کہاں انگلی ہلانی ہے، کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کتنا لباس پہننا ہے، نماز کی شرطیں کیا ہے، رکوع سجدہ کیسے ہوتا ہے، کتنے اوقات کی، کتنی رکعت کی، ایک رکعت میں کیسے رکوع ہوگا، کیسے سجدہ، کتنا سجدہ، ایک ایک چیز بیان کی. اور پھر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب جو لوگ معراج کی رات کا اہتمام کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، انہیں اس سبق کو یاد دلانے کا. اگر آپ معراج کی قدر کرتے ہی ہیں تو یہ کہ یہ معجزہ ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے قیمتی تحفہ عطا کیا، جو آپ کے واسطے سے امت کو بھی ملا، وہ یہ 5 وقت کی نماز ہے، توحید ہے، اور آمن الرسول سے آخر تک کی آیت ہے، اس میں پڑھیے دین کی بنیادیں سمٹی ہوئی ہیں. اس کی ہم قدر کریں تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے. اور اس واقعہ اسراء اور معراج میں اس کی تاریخ اور وہ چیز جو شریعت نے نہیں بتائی، اس کا اہتمام کرنے میں اللہ کو ناراض کرنا،
رسول کی مخالفت اور دشمنی کرنا، شریعت کی مخالفت کر کے اس کو بدنام کرنے والا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کام کرنا چاہیے جو اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے کہ امت محمدیہ کو جو دروس دیے گئے، اس میں جو ایمانیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کی تسلی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کی خصوصیت اور آپ کا سب سے اعلیٰ مقام بتایا گیا، ہمیں اس مقام کو پہچاننا چاہیے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ سید المرسلین ہیں، سارے رسولوں کے سردار، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے بہت سے لوگوں نے رسول کے مقابلے میں کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی فلاں اور فلاں کو جو ہے اپنا امام بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن معراج کا اہتمام اس بدعتی کے ساتھ کرتے ہیں جس نے اسے ایجاد کیا۔ مسلک کے معاملے میں، نماز کے طریقے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے طریقے پہ پڑھیں گے، ہمارے فلاں دانشور ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک چھوڑیے۔ آج کے زمانے میں کسی کو کوئی دانشور پسند آ گیا، کوئی کسی ڈاکٹر کو، کسی جاہل کو مان رہا ہے۔ ایک مرزا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا بولتا ہے، ہمارے نوجوان اس میں آج بھی لگے ہوئے بحث کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے جہالت پر، سطحیت پر، کہ بس وہ دعویٰ دو چار کر دیا، اس میں دھوکے میں آ گئے۔ علماء کرام کی باتوں کو سن نہیں رہے، دلیلوں کو قبول نہیں کر رہے، قرآن حدیث کی کھلی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ قدم قدم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انحرافات پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت پر تمسک نہیں ہے، اور اس کی کوشش بھی نہیں ہے، اس میں سیریس بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس سے متفق ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں گارنٹی دی ہے، دشمنوں پر غلبہ ملے گا کب؟ جب متقی پرہیزگار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح ہوگا، تقویٰ ہوگا، دشمنوں پر غلبہ ملے گا۔ کوئی اسرائیل غزہ کی اس طرح اینٹ سے اینٹ بجا ہی نہیں سکتا تھا اگر ہم پکے مومن ہوتے، شرک اور بدعت ہماری صفوں میں نہ ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوتی، سرکشیاں نہ ہوتی، کوئی ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا نہیں سکتا تھا الا یہ کہ اللہ آزمائش کرنا چاہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا الا یہ کہ اللہ نہ چاہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فوری امت اور کائنات اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ لیکن اسراء اور معراج ہو یا کوئی اور موقع ہو، اس کا جو بنیادی سبق ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق دیا جائے، عبادت صرف اس کی، اور رسول کو رسول کا حق دیا جائے، اطاعت صرف اس کی۔ معراج کے واقعے میں آپ کا جو مقام واضح ہوتا ہے، بتائیے دنیا میں کسی پیغمبر کا نہیں ہے تو کسی امام کا، کسی پیر کا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں، ہم اپنا ایمان دوسروں کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں صاحب، فلاں دانشور، فلاں تدبر اور تفہیم لکھنے والے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، وہ ہوا میں اڑتا ہے، وہ پانی پہ چلتا ہے، وہ آگ میں بیٹھتا ہے، کوئی کتنا بھی اونچا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کسی بھی نبی کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، آپ کی شریعت نے پہلے کے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تو آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے، تعلیمات کو ہوتے ہوئے آپ بدعتوں پر کیسے راضی ہو جاتے ہیں؟ آپ فلاں کی تقلید اور فلاں کے پیچھے چلنا اور فلاں کی بیعت کر کے جو وہ کہہ دے اسی کو دین سمجھنا، کہ پیر صاحب نے آنکھ بند کر کے جو بتا دیا، آپ قرآن حدیث کے خلاف ہو یا موافق ہو، ہم مانیں گے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یا اہتمام شب معراج کر کے بھی آپ کے مقام کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے حقوق اور رسول کے حقوق کو سمجھنے اور اپنی طاقت کے مطابق اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے جو اللہ کے وعدے ہیں پروردگار ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم۔